الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رجب المرجب، سبحان اللہ، زندگی میں ہمیں ایک بار پھر نصیب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو عظیم مہینہ ہے وہ شعبان شریف کا، اور پھر عظیم سے عظیم تر سبحان اللہ و رمضان المبارک۔ اللہ اکبر۔ ماہ رجب شریف بڑی عظمتوں کا حامل ہے، اس کی بڑی شان ہے اور بہت بڑا مقام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں عبادات میں بڑی کثرت فرماتے تھے۔ اللہ کرے کہ حضور کی امت کو بھی عبادت میں کثرت کا شوق پیدا ہو جائے، سب کو آمین۔ جتنا وقت اب لوگوں کے شکوے میں لگاتے ہیں، اگر اتنی دیر یا اتنا وقت جو ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھ لیے جائے تو وہ گھڑیاں کتنی اعلیٰ ہوں گی۔
دیکھیے معاملات مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا، غالباً حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول شریف ہے کہ اندھیرے کا ذکر کرنے سے بہتر ہے اپنے حصے کی ایک شمع جلا دو۔ کیسی بات؟ آپ یہ کہتے ہیں فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، کہ جتنا وقت آپ نے فلاں کو برا کہنے میں لگایا اتنے وقت میں کسی کو کوئی اس کے اعمال کی، اس کے عقیدے کی اصلاح کی کوئی بات کر دے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو اس عظیم مہینے میں حضور کثرت عبادت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات جو ہے ان کا مقام و مرتبہ تو کچھ اور ہے۔ حضور کے ایک رکعت نفل کا مقابلہ پوری امت نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا نبی، یہ کیسی ذات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی بنائی اور کیا شان دی کہ اگر کسی کو ڈانٹ دیں تو وہ بھی اس کے لیے نماز ہو جائے، اس کے لیے زکوٰۃ ہو جائے، اس کے لیے خیرات ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کثرت عبادت کی ترغیب جو ہے وہ اپنے صحابہ کو دیا کرتے تھے ماہ رجب المرجب۔ تو قرآن شریف نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس مہینے میں حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مطابق اللہ اپنے بندوں کو فرشتوں کی عرض پہ، فرشتوں کی التجا پہ، یعنی اس مہینے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں بعض روایات کے اندر ہے کہ جمعرات کا جو دن ہوتا ہے، پہلی جمعرات کا، اللہ کے فرشتے کعبہ شریف کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ کون جی؟ فرشتے رب کائنات کے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ ان کی خوراک ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ استغفار کرنا، اللہ کا نام لینا، یہ تسبیحات کرنا، یہ فرشتوں کی خوراک ہے۔ سبحان اللہ کا ذکر کرنا فرشتوں کی خوراک ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کے اس ذوق عبادت کو دیکھ کے کہ حرم پاک میں جمع ہو کے اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیا چاہتے ہو مانگو۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی میرے رب کی محبت ہے، میرے رب کا پیار ہے کہ سائل جو ہے نا اس کے سوال سے پہلے کیا چاہتے ہو۔ اب یہی بتائیں کہ رب کائنات تو جانتا ہے نا، آج لوگ بڑی بڑی تقریریں کر ڈالتے ہیں، اگر حضور کو پتہ ہوتا تو یہ کیوں پوچھتے، یہ ہوتا تو یہ کیوں پوچھتے۔ یہ ساری ہیں تنقیدانہ باتیں جو ذات مصطفیٰ سے دور کرنے کے لیے، کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے مائنڈ میں رسول اللہ کی ذات کو معاذ اللہ کچھ ہلکا سمجھنا لوگ شروع کر دیں۔ لیکن جس کو اللہ مقام دے، جس کے دل میں محبت رب کائنات پیدا کرے، بھلا وہ کو گھٹا سکتے ہیں؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے،
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ میرے خیال میں کوئی 1000 سے زائد مرتبہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہو کہ ہم اللہ کے نبی کو خدا مانتے ہیں نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدے کو جائز سمجھتے ہیں نہیں سمجھ، کسی اہل بیت کے کسی فرد کے لیے سجدے کو جائز سمجھتے نہیں سمجھتے، صحابہ اولیاء اللہ، ہم کسی قبر کسی ذات کو اللہ کی ذات کے علاوہ سجدے کے قابل نہیں سمجھتے۔ تو پھر اتنی سختی کیوں ہوتی؟ رات نا ایک کلپ سننے میں آیا، بڑی مزے کی بات ہے، اس میں ایک بہت بڑا ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عالم دین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بس لوگوں سے کچھ یہ جو لکھنے والے نعت خوان حضرات ہیں یہ کچھ مبالغہ رائی کر جاتے ہیں جو شاعر حضرات ہوتے ہیں، ورنہ حضور کی امت میں مشرک ہے ہی کوئی نہیں، حضور کی امت میں مشرک ہے ہی کوئی نہیں۔ میں بڑا سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ حضور کی امت نے تو زندگیاں گزار دی امت کو مشرک کہنے میں، یہ کہہ رہے ہیں مشرک ہے ہی کوئی نہیں، کیا عجیب بات ہے۔ اس پہ انہوں نے پھر شعر ایک جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ایک شعر پڑھا اور اس پہ پھر حوالہ دیا۔ شعر کچھ اس سے اس کا مفہوم میرے ذہن میں ہے کہ وہ جو مستوی عرش تھا مصطفیٰ بن کر اترا ہے مدینے کی زمین پر۔ اچھا ذرا اس پہ غور کرنا، آپ نے بات ذرا سمجھنے والی، آپ ماشاءاللہ باریک لوگ ہیں، باریک سمجھتے ہیں، باریک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کے باریک، ذہن ماشاءاللہ آپ کے سمجھنے والے، شاید کو الفاظ میں آگے پیچھے اپنی کم علمی کی وجہ سے مجھ سے ہو رہے ہوں، تو وہ جو مستوی عرش تھا زمین پہ اترا مصطفیٰ بن کے، یا مدینے میں اترا مصطفیٰ بن کے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پتہ ہے آپ کو کس کا شعر ہے؟ تو کافی سارے بہت بڑا حال تھا، لوگ کافی سارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، وہ خاموش نے کہا یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا شعر ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی، مجھے ایک دھچکا سا لگا کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مصطفیٰ کی شکل میں دنیا پہ آئے، کیوں یہ ہے کسی کا عقیدہ؟ ہم نے تو کتنے لوگوں سے اس مسئلے پہ تعلقات خراب کیے ہیں، حقیقت میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، کتنے ایسے ہمارے شہر کے کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے میری صرف اس بات پہ نہیں بنتی، وہ کہتے ہیں ان کے عقیدے میں، ان کے پیران اعظام کے عقیدے میں نام لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ مصطفیٰ خدا مصطفیٰ کی شکل میں، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن الحمدللہ یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے کہ بندہ کسی صحیح بات پہ قائم رہے، اپنے تعلقات کو قربان کر دے۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی بھی یہ خواہش نہیں کہ وہ کسی سے تھوڑی سی بھی اپنی تعلق کو بگاڑے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کسی سے تعلق بگاڑتے ہیں نا، تو جب ان سے بگڑتا ہے تو جڑ کن سے رہا ہے؟ ہم جیسے بھی ہیں، نکمے ہیں، جیسے بھی ہیں، گندے ہیں، جو بھی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے عقیدے اور نظریات میں کبھی بھی فرق نہیں آنے دیا، چاہے لوگ ہزاروں ناراض ہوتے رہیں، ہو جائیں، کوئی بات، بڑی بڑی باتیں ہوئیں، بہت سے الفاظ جو وہ کہے گئے میرے بارے میں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، مجھے جو خوشی اس بات پہ ہوتی ہے، چاہے سارے ناراض ہو جائیں، سب بگڑ جائیں، مجھے اس بات پہ کوئی جو ہے دکھ نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ جو مستوی عرش تھا خدا مصطفیٰ بن کے آیا مدینے میں، یہ انہوں نے شعر پڑھا اور کہا یہ دیکھے، اور اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ان کو پیروکار ہیں وہ بھی مشرک نہیں ہیں۔ کہتے کیوں؟ کہ روزنامہ پاکستان کا جی ایک فورم تھا اور وہاں پہ ہم جمع تھے، تو یہ شعر وہاں پہ پڑھا گیا،
تو حضرت علامہ مولانا محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، سید محمود احمد رضوی حزب الاناف جو داتا صاحب کے قریب بہت بڑا اہل سنت کا ادارہ ہے، وہ زندہ تھے، وصال فرما گئے۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خدا مصطفیٰ بن کے زمین پہ آئے۔ اچھا اب یہاں پہ غلو دیکھیے، شعر ٹھیک نہیں یا اس کی جو توجیحات ہیں وہ لے دیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ امام اہل سنت ایک جانب تو یہ فرما رہے ہیں، امام اہل سنت ایک جانب تو یہ فرما رہے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ وہ عبد الہ، حق یہ کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت یہ فرمائیں کہ خدا مصطفیٰ بن کے آ گئے۔ تضاد ہے کہ نہیں؟ میری بات شاید میں صحیح طرح آپ کو سمجھا نہ پا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ امام اہل سنت ایک جانب یہ کہیں کہ حق تو یہ ہے کہ ہیں وہ عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ بندے ہیں۔ دوسری طرف اس شعر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا انکار کیا جائے، جو انہوں نے اس شعر سے مطلب نکالنا چاہا، بڑی کنفیوژن میں مبتلا ہوا۔ تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں ہے، اور میں یہ بات چیلنج سے عرض کر رہا ہوں، امام اہل سنت کا یہ شعر ہے ہی نہیں۔ اس طرح کے مفروضے اپنی طرف سے فرض کر کے مقصود کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ذہن میں جو رسول اللہ کی محبت کا نام لے، پیار کا نام لے، اس کی نفرت بڑھ دے۔ آپ جتنا ٹائم اللہ کے نبی سے دور کرنے میں لگا رہے ہیں، لگائیں نا اتنا ٹائم کیا کہ رب اتنا عظیم ہے کہ اس کا محبوب یہ شان بھی رکھتا ہے، یہ بھی رکھتا ہے۔ چلیں نا، یہ نہیں آپ کر سکتے تو درود و سلام پڑھ لیں، یعنی اپنے اندھیرے کا ذکر کرنے سے بہتر ہے اپنے حصے کی ایک شمع جلا۔ اللہ اکبر۔ شہزاد گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک مہینے کے اندر، حضور اس مہینے کے اندر کیا کرتے تھے؟ عبادت کی ترغیب اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیتے تھے، اور رب کائنات ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، بات جہاں سے چلی تھی، فرشتوں کیا چاہتے ہو، کیا لینا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ جو اس رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لینا اس کی بخشش کر۔ اس رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لے، اے اللہ اس کی بخشش فرما۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ وہ امت کتنی عظیم ہے جس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے، فرشتے جس کے لیے، ہمیں تو اپنے مقام کا پتہ نہیں ہے، اپنے مرتبے کا پتہ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سلسلہ کاروبار، سلسلہ معاش جو ہے یہ سب کچھ ہے۔ اپنے مقام پہ غور کرو، اپنے مرتبے پہ غور کرو۔ اللہ نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یعنی جن چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، بلکہ خود رب ذوالجلال کا قرآن اس بات کا اعلان، ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ فرماتے رب ذوالجلال کے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، کیا کیا ہوا ہے جی؟ اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ ومن حولہ، جو ارد گرد ہیں، کتنا بڑا عرش، کتنے فرشتے نے اٹھایا ہوگا؟ یا اللہ وہ کام کیا کرتے ہیں؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بس یا اللہ اتنا کافی، تسبیح کر رہے ہیں بس
کام ٹھیک ہو؟ اللہ فرماتا نہیں، تمہاری بھی شان ہے، تمہاری بھی شان ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ فرماتا ہے صرف میری تسبیح ہی بیان نہیں کرتے، میں نے صرف یہی ڈیوٹی نہیں ان کے ذمہ لگائی، بلکہ تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، میرے ایمان والے بندوں کی بخشش کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ یا اللہ ہم کب سے اتنے عظیم ہوئے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں، جب تک بکا نہ تھا۔ جناب کلیم روئے، جناب موسیٰ روئے، کیوں روئے؟ اس لیے روئے یا اللہ امت مجھے دے دے، یہ بڑی شان والی امت، یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ رب نے فرمایا تلک امت احمد۔ جب جواب ملتا رہا مسلسل تو عرض کرتے مولا اگر امت مجھے نہیں مل سکتی تو مہربانی فرما مجھے محمد عربی کا امتی بنا دے۔ فرمایا پہلے بھی امتیں آئیں، پہلے بھی شانوں والی امتیں آئیں، لیکن جس امت کا سردار، نبیوں کا سردار، جس امت کی نسبت محمد عربی سے ہو گئی، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ہم اتنے عظیم کب سے ہو گئے کہ فرشتے ہمارے لیے عرض کریں یا اللہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ تیرے نبی کی امت میں جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کی بخشش۔ اور یہ فعل مضارع ہے یستغفرون، اس میں زمانہ حال بھی ہے استقبال بھی ہے۔ اے اللہ جتنے بھی ایمان والے اس وقت موجود ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور جو قیامت تک آئیں گے میرے فرشتے ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ پتہ یہ چلا جامع مسجد مولانا لشکر دین میں بیٹھنے والوں، ہماری بخشش کا انتظام رب ذوالجلال نے پہلے سے فرمایا، فرشتوں کے ذمہ لگایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ہیں اور جو آنے والے ہیں۔ اسی بات کا اظہار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب صدیق فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے حرم پاک میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حرم پاک میں کس مہینے میں؟ رجب کے میں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، بلکہ ابھی بولتے نہیں، خاموش کھڑے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے مانگو، اے فرشتوں بولو کیا چاہیے تمہیں؟ فرشتے عرض کریں اے اللہ مہربانی فرما ہمیں حاملین عرش بنا دے۔ کیا آپ نے یہ حدیث پاک نہیں سنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 70,000 فرشتے صبح زیارت قبر مصطفیٰ، 70,000 شام زیارت قبر مصطفیٰ، حاضری تیار مصطفیٰ۔ اب ان کی باری کب آئے گی؟
حدیث ہے کوئی نہیں؟ کب آئے گی؟ قیامت کے تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی. سمجھ رہے میری بات؟ فرشتے یہی عرض کرتے یا اللہ ہماری ڈیوٹی دوبارہ ہم تیرے محبوب کے در کی زیارت کر لیں. ذرا غور کرنا بات. اے اللہ جو حاملین عرش ہیں ان میں سے کچھ فرشتوں کو نکال دے، ہماری ڈیوٹی وہاں پہ لگا دیں. کہا فرشتوں نے؟ نہیں کہا. کیا کہہ رہے ہیں فرشتے؟ عرض کر رہے ہیں یا اللہ رب ذوالجلال ان سے پوچھ رہا ہے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. عرض کرتے ہیں اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رجب المرجب میں جو ایک روزہ رکھ لے اس کی بخشش و مغفرت فرما. پتہ یہ چلا امت مصطفیٰ کا یہ مقام ہے، یہ شان ہے کہ فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہی جو میں نے پہلے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. وجہ یہ تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فرشتے حرم پاک میں جمع ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ مہربانی کر. وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمارے مقام بڑھا، ہمارے نہیں. ان جو اس مہینے میں اے رب تیرے محبوب کا امتی کو رکھ لینا روزہ تو اس کی بخشش ہے. روزے کی بات نہیں. کیا ہے؟ روزہ. روزہ کا اطلاق کتنے روزوں پر ہوتا ہے جی؟ وہ ایک پر ہی ہوتا ہے نا بھائی. ایک روزہ رجب المرجب میں رکھ لینے سے سفارشی بن گئے ہیں. کون جی؟ اقبال نے کہا یا کسی اور نے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا. کیا؟ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ لقد خلقنا ملائکہ کا ذکر تو نہیں ہے. کس کا ہے؟ اس لیے کہ انسان اللہ کو مطلوب تھا. اللہ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے اللہ تیرے نورانی فرشتے، نور والے فرشتے، نور اعلیٰ یا بشر اعلیٰ؟ بتائیے جی، نور اعلیٰ یا بشر اعلیٰ؟ بشر اعلیٰ. بتائیے. یا اللہ پھر تو فرشتوں کے بارے میں فرماتا. اللہ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور قرآن کے اندر رب کائنات نے جب اپنی تخلیق کا اظہار کیا نا کہ میں نے کمال تخلیق فرمائی، تو پھر بھی رب نے وہاں فرشتوں کا ذکر نہیں کیا. کس کا ذکر کیا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح کہ بعض لوگ جو ہے اہل بیت کی شان بیان کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کی شان کوئی نہیں. بعض صحابہ کی عظمت بیان کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل بیت کی شان کوئی نہیں. یعنی کبھی بھی اپنے ذہن کو نا اس طرح بانٹا نہ کریں
کہ جب کسی ایک ذات کا ذکر ہو رہا ہو تو اس کے مد مقابل فوراً دوسری ذات کو نہ لایا کر. ہر کسی کی اپنی شان ہے، انسان کی اپنی شان ہے، فرشتوں کی اپنی شان ہے، لیکن وجہ یہ ہے رب ذوالجلال نے کسی فرشتے کو نبی کیوں؟ انسان کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، فرشتے کی یہ شان ہے کہ رب نے اسے عقل دی ہے لیکن شہوت نہیں دی. انسان کی شان کیا ہے؟ دونوں چیزیں دی، دونوں چیزیں دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نوجوان اپنی جوانی پاکیزگی سے گزارے، حضور فرماتے اس سے 99 صدیقین کا ثواب ہے. اگر شہوت نہ ہوتی تو یہ مقام ملتا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مقام ملتا، یہ شان ملتی؟ کبھی نہ ملتی. یہ مقام اور مرتبہ ملا تو شہوت اور پھر شہوت کو لگام دینے سے، شہوت کو لگام دینے سے. تو اس پاک مہینے کے اندر جو حدیث پاک میں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک جو ایک روزہ رکھ لے تیری بارگاہ میں ہم دعا عرض کر رہے ہیں پروردگار تو اسے معاف فرما، تو اسے معاف فرما. اس لیے اگر فرشتوں سے سفارش کروانی نا اللہ کی بارگاہ میں تو پھر اس مہینے میں کم از کم ایک روزہ ضرور رکھنا چاہیے، ایک روزہ ضرور رکھنا چاہیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد رجب المرجب کے مہینے میں جو شخص 20 رکعت نفل پڑھے گا، کتنے جی؟ کسی ایک دن بھی، چاہے آج پڑھیں، چاہے کل پڑھ لیں، چاہے پرسوں پڑھ لیں، چوتھ پڑھ لیں، جب بھی آپ کا جی چاہے، آپ کا دل کرے پڑھ سکتے ہیں. جو 20 رکعت پڑھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہر قسم کی مصیبت و آفت سے محفوظ رہے گا. یا رسول اللہ صرف وہ اکیلے ہی محفوظ رہے؟ فرمایا نہیں، اس کے اہل و عیال بھی محفوظ رہیں گے. بیوی بچے مصیبتوں میں بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں وہ کیا رہیں گے. لیکن یاد رکھیں یہاں پہ ایک ضابطہ ہے جو شریعت نے دیا ہے، وہ یہ ہے جس شخص کے ذمے نمازیں اس کے نوافل قبول، دوبارہ عرض کر دیں، جس شخص کے ذمے فرض نمازیں ہوں اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے، وہ ان نوافل کی جگہ پہ کیا کرے؟ جو اس کے ذمے نمازیں فرض رہ گی وہ پڑھے. اور جس کے ذمے نمازیں نہیں ہیں اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 20 رکعت پڑھے، اس کے اہل و عیال بھی محفوظ رہیں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خود بھی محفوظ رہے گا. اللہ اکبر. یہ مقام اور مرتبہ جو بیت المقدس میں ایک عورت، ایک بی بی کا اکثر بڑی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے اور بہت سے محدثین نے اس کو بیان کیا کہ ایک مائی صاحبہ تھیں، وہ رجب کے مہینے میں رہائش ان کی بیت المقدس میں تھی یا اس کے دائیں بائیں تھی. وہ نوافل پڑھا کرتی تھیں اور ایک رکعت میں 12 کل شریف پڑھتی تھیں، 12 مرتبہ کل شریف پڑھا کرتی تھیں. ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جو پہلی رکعت ہوتی ہے نا اس میں چھوٹی سورت پڑھ دینا اور آخری دوسری رکعت میں بڑی سورت پڑھ دینا، اس کو فقہا مناسب نہیں جانتے. تو آتی نہ ہو تو ترتیب جو ہے وہ خراب نہ ہو، تو پہلی رکعت جو ہے اس میں
اگر آپ نے کل شریف پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں بھی کل شریف پڑھ لے اگر کوئی اور صورت نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت میں زیادہ، دوسری میں کب، یہ روٹین رکھنی۔ اب مائی صاحبہ کا ہو جاتا ہے وصال جی، وصال سے قبل انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا بیٹا میں بیمار ہوں، اس دنیا سے میں جا رہی ہوں۔ اور ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ امیر گھر کی مائی صاحبہ تھیں، وہ اپنا لباس جو ہے وہ ریشمی پہنتی تھی، تو جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ ریشمی لباس اتار کے نا ٹاٹ کا لباس پہن لیتی۔ کون سا جی؟ ٹاٹ کا لباس پہن لیتی۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس مہینے میں رب ذوالجلال کی بخشش جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے بندے کی طرف بڑھتی ہے، مغفرت جو ہے، سبحان اللہ۔ یوں تو بڑی شانیں ہیں، رمضان شریف کی بڑی شان ہے، شعبان شریف کی بڑی شان ہے، تو رجب کی یہ میں بات عرض کر، وہ ٹاٹ کا لباس پہن کے انتہائی سادگی سے، حالانکہ عورت کو ریشم کا لباس پہننا جائز ہے، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ان کا یہ انداز کہ وہ ٹاٹ کا لباس پہن لیتی، اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بخشش، یعنی یہ ساری حدیثیں ان کے ذہن میں ہوں، یہ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ روایت وہ بھی ذہن میں ہو کہ فرشتے فرض کرتے کہ اللہ جو ایک روزہ ہی رکھ لے، روزہ بھی رکھتی تھی، نوافل بھی پڑھتی تھی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مہربانی فرمائے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ بیٹے کو بلایا، بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں نا تو مجھے اسی ٹاٹ کا کفن جو ہے وہ دینا۔ اب ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ بڑا قیمتی کفن جو ہے، جو امیر لوگ ہیں وہ مرتے ہیں تو 2-2 کروڑ کا کفن انہیں پیش کیا جائے۔ اگر 2 کروڑ کا، 2 لاکھ کا، 20,000 کا کفن دیا جائے تو اس سے قبر میں کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ بس ہو جائے گا فائدہ؟ اگر کسی مزار کے اوپر 5 ارب روپے لگا دیے جائیں، قیمتی ٹائل لگا دی جائے، اتنا زیادہ پیسے لگا لیے تو اس سے صاحب مزار کو کتنا فائدہ ہوگا؟ ہے تو کڑوا سے سوال، شاید کوئی آپ ہی ناراض نہ ہو جائے مجھ سے۔ عام انسان کی قبر میں اور اللہ کے ولی کی قبر میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ گنبد شریف لگا ہوا، سبحان اللہ، اور اس کی اسلام میں اجازت ہے، اس کے آڑ لے کے بھی لوگ اللہ کے ولیوں سے لوگوں کو دور کرنے کی جو جسارت اور یہ جو چل رہا ہے نظام یہ کرنا چاہتی، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ عام انسان کی قبر، عام مسلمان کی قبر اور اللہ کے ولی کی قبر میں فرق، لیکن فرق جو ہے وہ 10 لاکھ سے بھی ہو سکتا ہے، فرق جو ہے 10 کروڑ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو بھائی اتنا پیسہ لگانا صرف مزار کے اوپر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مناسب ہونا چاہیے، درمیانے خیر الامور اوسطها۔ اب وہ جو اتنے آپ کروڑوں اربوں روپے صرف مزار کے اوپر لگا رہے ہیں، وہ ان بزرگوں کے اصالے ثواب کے لیے کوئی مسجد بنوا دیں، ادارہ بنوا دیں جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا اور اصالے ثواب ان کو۔ اب مائی صاحبہ نے کہا کہ مجھے جو کفن ہے وہ کیا دینا، تم نے ٹاٹ کا کفن دینا ہے۔ بیٹے نے کہا ہم اتنے امیر لوگ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، لوگ کیا کہیں گے، اپنی اماں کو کپڑے کا نہیں، کیونکہ اس دور میں کپڑے کی قیمت زیادہ تھی، تو ویسے بھی نایاب تھا کپڑا۔ اس نے بڑا اچھا لباس جناب جو بڑا اچھا کفن جو ہے اپنی اماں کا وہ ٹاٹ کا لباس جو پہنا ہوا تھا وہ اتار لیا، اور بڑے پروٹوکول سے اماں جی کو اچھے کپڑے کا، یعنی سفید کپڑے کا وہ کفن دے دیا۔ رات لڑکا سویا، اماں جی آ گئی، ماں اپنے بیٹے کے خواب میں آئی۔ آج تو لوگ اپنے والدین سے ملنے کے لیے
وظیفے بھی کرتے ہیں پر وہ پھر بھی نہیں ملتے. رابطہ نہیں نا اتنا ہوتا، والدین سے رابطہ نہیں ہوتا. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی. یار آپ اس راستے پہ چلیں تو جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی طرف خواب کے اندر جاتا ہے. آخر وہ امام سیوطی کے بارے میں بھی تو محدثین کہتے ہیں نا کہ جاگتے ہوئے زیارت کی ہے، جاگتے ہوئے زیارت کی ہے. تو وہ بھی تو انسان ہی تھے. آپ سارا دن ڈرامے، فلمیں اور اپنی نظروں کا زنا سمجھتے ہیں نا کہ کریں، پھر دروشی پڑھیں اور کہیں کہ جناب رات کو حضور کی زیارت ہو. وہ پاک محبوب ہیں، گندی جگہ پہ نہیں آتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ وظیفے کرتا رہے، جتنے مرضی وظیفے کر، نظر پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، دماغ صاف نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے حضور آ جائیں گے؟ خدا کے بندوں صحابہ کی تو یہ محبت تھی کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہوتا تو دائیں بائیں ہو جاتے. حالت جنابت میں کتنے صحابہ کے واقعات موجود ہیں، دائیں بائیں حضور پوچھتے کیا مسئلہ یا رسول اللہ میں پاک نہیں تھا. میرے آقا کا مقام تو کتنا بلند. مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالی محدث بریلوی، آپ تشریف فرماتے. ایک شخص آ گیا، اس نے آ کے پوچھا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ذرا نام تو بتائیں. آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تو چونکہ اور عقیدے کا مالک تھا، وہ ایک بندے کو ساتھ لے کے آیا کہ تمہارے پیر صاحب کو آتا کچھ نہیں ہے، ان کو کوئی علم نہیں ان کے پاس ہے. پہلے یہ معیار ہوتا تھا کہ پیر وہ ہوتا ہے جو عالم ہو. اب معیار یہ ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا جاہل ہو. اللہ ماشاء اللہ. اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ جس کو باتیں زیادہ آتی ہوں، جتنا شریعت مصطفیٰ سے دور ہو، جتنا ساڑیاں تپڑیاں پڑھائیاں نا، اب لوگ ان پر اعتقاد و اعتماد زیادہ کرتے ہیں. اس وقت یہ معیار تھا، ابھی دور کی بات نہیں، یہ 80-90 سال پہلے کی بات ہے، 70 سال پہلے کی بات ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم پاک ہوتا ہے. بات سمجھنا؟ اس نے آگے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام. اب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کھڑے ہو گئے، گھر چلے گئے. اس نے کہا میں نے کہا تھا نا تیرے پیر کو پتہ کوئی نہیں ہے. اگر تیرے پیر کو پتہ، آپ تو جانتے ہیں نا حضور کی بیٹیوں کے نام آتے ہیں نا آپ کو؟ نہیں آتے؟ نہیں، میں کو کون صاحب سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تمہارے پیر کو کوئی آتا ہوتا نا تو ضرور بتاتا. ٹھیک ہے، میں نے پوچھا، اٹھ کے گھر چلا گیا. اب یہ جا کے دیکھ کے آئے گا، کتابیں چیک کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کتنے ہیں، کیا نام ہے ان. تھوڑی دیر گزری، حضرت تشریف لائے. کہا کدھر ابھی سوال والا؟ کہا جی میں ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ بعض لوگ جو بالخصوص پیروں کا امتحان لینے جاتے ہیں یہ اکثر بدتمیز ہوتے ہیں، ادب نہیں ہوتا. کہا جی میں ہوں، بتائیں جلدی. آپ نے نام بتایا. کہا حضرت پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ بے وقوف تمہیں نہیں پتا کہ پہلے میں نے کیوں نہیں بتایا. کہا نبی کے گھر والوں کی بات ہو اور میں بغیر وضو بتاؤں؟ بغیر وضو ان ہستیوں کے نام اپنی زبان پہ لاؤں؟ یہ میری اہل بیت سے محبت ہے کہ میں اپنے آقا کی بیٹیوں کا نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتا. تو نے پوچھا، میں بے وضو تھا، میں گیا، میں نے جا کے وضو کیا اور پھر تمہیں آگے بتایا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، جہاں ان کی اہل بیت سے اللہ کے فضل سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بغیر وضو کے ان کا نام نہیں لیتے، تو میرے آقا کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور پھر تعظیم کا جو معیار صحابہ نے پیش کیا، یا رسول اللہ جنابت کی حالت میں تھا اس لیے دائم بائیں ہو گیا، اتنا پیار اور اتنی محبت۔ تو بات چلی تھی مائی صاحبہ جو تھی نا، رات کو بیٹا میں نے کیا کہ آپ کی نگاہ اگر گندی ہے نا تو آپ جتنے بھی وظیفے کر لیں حضور کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ خواب کے آپ کے اندر حرام رزق جاتا ہے، آپ جتنے بھی وظیفے کر لیں حضور کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ وہ پاک ہیں، وہ برہ ہیں، منزہ ہیں، اللہ نے انہیں ہر عیب سے پاک بنایا۔ تو جو ہستی منزہ ہو، بے عیب ہو، وہ عیب والی جگہ اتنی حسین صورت رب ذوالجلال نے آپ کی بنائی، ساری کائنات میں حضور جیسا حسین رب نے کسی کو نہیں، کسی کو نہیں۔ مائی صاحبہ اس لیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی نظروں کو پاک کریں، اپنے دماغ کو پاک کریں، اور نظریں اور دماغ پاک ہوتے ہیں رزق حلال سے حرام چھوڑ دیں۔ آپ کے اندر وہی میں جو بار بار مثال پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اندر جب حلال جائے گا تو انشاءاللہ یہ مسنگ نہیں ہوگی، کام سیدھا ہو جائے گا، فکر ٹھیک ہو جائے گی، نظر ٹھیک ہو جائے گی، سوچ ٹھیک ہوئی، نظر ٹھیک ہوئی، سارے معاملات بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ تو مائی صاحبہ نے رات خواب میں آگے مائی صاحبہ کہا تو نے میری وصیت پہ عمل نہیں کیا میرا بیٹا ہوتے ہو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تو جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے لباس کفن ٹاٹ کا دیں، ٹاٹ کا کفن نہیں دیا مجھے۔ اب یہ ان کا اپنا معاملہ تھا۔ بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، ایک رات گزری، اگلی رات اماں جی پھر آ گئے، تو نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی بیٹا ہو کے، مجھے کفن نہیں دیا۔ ہمارے خوابوں میں والدین آئے نا تو وہ یہ ہوتا ہے جناب، کوئی بیٹا ایک کہتا ہے مجھے ابا آ کے خواب میں یہ کہہ گیا کہ وہ ایک دکان وہ والی تیری ہے۔ ابا جی خواب میں مجھے آ کے کہہ گئے ہیں کہ وہ جو پلاٹ ہے نا وہ تیرا ہے، انہیں نیڑے دوجا نواکی بھی نہ آما۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ مائی صاحبہ اب دوسرے دن بھی خواب میں آئیں اور کہنے لگی میں نے تجھے وصیت کی تھی میرے بیٹے، تو نے میری وصیت نہیں مانی، مجھے ٹاٹ کا لباس تو نے نہیں، کفن نہیں دیا۔ بیٹا اب غور کر رہا ہے، اماں کی قبر صبح اماں کی قبر پہ آیا، آگے بیٹھ کے رونے لگا، روتے روتے قبر کے اوپر اپنا سر رکھ دیا، نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اماں قبر میں کوئی نہیں، اماں قبر میں کوئی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، اے اللہ میری ماں کدھر ہے، اے اللہ میری ماں کی قبر خالی کیوں ہے؟ پردہ غیب سے آواز آئی، جو ہمارے لیے رجب میں اتنی عبادت کرے ہم اسے تنہا نہیں رہنے دیتے۔ اب اس سے آگے اس واقعے کی کوئی تفصیل موجود نہیں کہ تنہا رہنے کا مطلب کیا ہے۔ آواز یہ آئی کہ جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے اپنے لباس کو ایسا بنائے جیسے عبادت کرنے والوں کا لباس ہوتا ہے، ہر رکعت میں 12 مرتبہ قل شریف پڑھتا رہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آ رہی تھی کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اس کو قبر میں تنہا نہیں رہنے دیتا،
اب رب ذوالجلال جانے کہ اماں مرنے کے بعد، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو رجب شریف کے مہینے میں یہ بات، اس مہینے کو عام نہ سمجھیں، یہ عام مہینہ نہیں ہے، عام مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں ایک روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ آپ یہ بتائیے بھلا ایک ہزاروں روزے رکھنے والے دنیا میں موجود لوگ پائے گئے، امتوں میں پائے گئے، لیکن ہمارا ایک روزہ۔ اس لیے ہم جس محبوب کے امتی ان کے طفیل سے ہے۔ امام اہل سنت فرماتے میرے آقا ہے محبوب رب جلیل، اور خدا کی عدالت میں سب کے وکیل، اور خدا کی عدالت ہم سب کے وکیل، سب کے وکیل ہے وہی سب سے زیادہ حسین و جمیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا والا، سب مل کے پڑھ لیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔